ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان کو نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ڈراوا دے کے تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے عمران خان صاحب کا ڈراوا دے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان کا خاندان ہے۔ یہ سارے جو کنٹرول ہوئے یہ عمران خان کے خوف سے ہوئے، اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کی مقبولیت بنتی جا رہی ہے۔ وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑے آرام سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ پھر عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر آپ جانے اور عمران خان جانے۔ سیاستدان بھی فوج کو ڈراتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا۔ اب یہ استثنا جو ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی بندہ لے کے استثنا پھرنا شروع ہو جائے اور اپنی بےزتی بھی کروا لے۔ ایک غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو، لیکن یہ خوف اتنا بڑا ہے جو انہیں ڈرا دیا گیا کہ اب انہیں وہ غیر آئینی کام کرنا پڑا نا، غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، مولوی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، تو وہ کام انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، اور یہ خوف کس نے پھیلایا؟ سیاستدانوں نے ان کے دل میں ڈالا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں، لہذا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار باقی نہیں رہے گا جس سے ان سیاستدانوں کو ڈرایا جا سکے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو استعمال کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا بند کر دے تو عمران خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے، جیسے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے ان سب کا بٹھا بیٹھ جائے گا، یہ سارے جانتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں گے، یہ نارمل ہے، اس کو روٹین کے طور پہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عہدوں کے چکر میں کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ آپ نے عاصم منیر صاحب کو دیکھا نہیں، 2 آئینی ترامیم کروا لی انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، اپنی تاحیات استثنا کے لیے، تاحیات مراعات کے لیے 2 انہوں نے اہم ترین آئینی ترامیم کروا لی۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ان کو اقتدار پسند ہے اور یہ اقتدار کی خاطر کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ جب 26 تاریخ کو انہیں دھوپ لگوائی گئی میاں صاحب کو، بڑے زومانی انداز میں انہوں نے بات کی تھی کہ جناب عمران خان نہیں، عمران خان کو لانے والوں کو بھی سب کو جو ہے سزا دینی پڑے گی۔ اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نشان عبرت بنانا، کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ الزام کس پہ لگاتے رہے؟ ماضی میں یہ الزام جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ لگتا رہا ہے، دیگر کچھ اور جرنیل ہیں ان پہ بھی لگتا رہا ہے، کچھ ججوں کے اوپر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ججز ہیں وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ اب وہ معاملہ کہاں جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ایکچولی کیا ہے، جو مین ڈیمانڈ ہے جہاں آ کے وہ پھنس گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو مین ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے۔ اب میں زیادہ سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتا، پاکستان میں پرابلم ہو جائے گی اور بہت سارے سننے والوں کو بھی پرابلم ہو جائے گی کہ جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ایسے ہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اگر آپ نے 26 نومبر کی گفتگو سنی ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جمہوریت سے، انسانیت سے، اخلاقیات سے، اقدار سے میاں نواز شریف صاحب کا یا ان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک بفرے ہوئے بیل بنے ہوئے ہیں اور انہیں صرف وہ کرنا ہے جو ان کے اور ان کی فیملی کے مفاد میں، اس کے باہر نہ انہیں کچھ سوچتا ہے، نہ انہیں کچھ دکھتا ہے، نہ کچھ سمجھ آتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پکا چھٹکارا دیا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں اور جب تک عمران خان صاحب کی سیاست موجود ہے تب تک میاں نواز شریف صاحب کا جو مضبوط ہب لاہور یا پنجاب ہے وہ بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ سارا کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، ساری ایکسرسائز کر لی، عمران خان کی مقبولیت کا ہی مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اب نواز شریف کو چاہیے عمران خان سے چھٹکارا، اور یہ میں بڑے لمبے عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے؟ ذرا اس پہ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نا بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جن پر نواز شریف صاحب نے الزام لگایا نا کہ یہ عمران خان کو لائے، یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھگانے میں اور واپس اقتدار لانے میں بھی ملوث ہیں۔ جن ججوں پر میاں صاحب الزام لگاتے ہیں وہی ججز نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھی بھجواتے ہیں اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو باہر رکھنے کے لیے سہولت کاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی 4 ہفتے کا کہہ کر بھجواتے ہیں اور میاں صاحب واپس ہی نہیں آتے، ٹائم گزرتا رہتا ہے اور 4 سال گزر جاتے ہیں اور وہی جج صاحبان جن پہ نواز شریف صاحب کو شکوہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کرتے رہتے ہیں۔ جس باجوہ اور فیض کو نواز شریف صاحب برا کہتے ہیں، اب انہوں نے کافی حد تک شریف خاندان کی مدد کی ہے، پورے خاندان کی مدد کی ہے۔ اب یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ جنرل فیض عبید نے باقاعدہ شریف خاندان کے بندوں کو اطلاعات دی
کہ جناب آپ پکڑے جائیں گے, آپ کے خلاف کیس بن گیا, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ٹکٹ پکڑے, آپ نکلے پاکستان سے. کئی لوگوں کی جنرل فیض حمید نے بہت مدد کی تھی. یہ اب ڈھکی چکی بات نہیں ہے, بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے سورسز یہ باتیں بتا چکے ہیں. اور فیض حمید کے شریف خاندان کے ساتھ بھی تعلقات تھے, عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات تھے, یہ ہر جگہ کھیلتے تھے جیسے ایک جرنیل کا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر جنرل باجوہ کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں, تو جنرل باجوہ کے دور میں اگر نواز شریف صاحب الیکشن ہارے تو نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے میں بھی اسی دور میں مدد ملی. پھر عمران خان صاحب کو نکال کر رجیم چینج آپریشن بھی جنرل باجوہ کے دور میں ہوا. تو اگر آپ جنرل باجوہ کو ایک جرم میں پکڑیں گے تو دوسرا بھی پتا چلے گا. نواز شریف صاحب بڑی بری طرح ایکسپوز ہو جائے گا, سارے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح آج نواز شریف اقتدار میں ہے, کیسے نواز شریف ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گیا, کس طریقے سے نواز شریف صاحب اس وقت اقتدار کے اندر جھولے لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو میاں صاحب پھنس گئے بہت بری طرح. لیکن خواہش ان کی یہ کہ کم سے کم اور کچھ نہیں دیتے تو عمران خان سے مجھے چھٹکارا دلوا دے. رولا پڑا ہوا ہے پاکستان میں نوٹیفیکیشن کا کہ عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک, تو جناب اب اس وقت کوئی آرمی چیف نہیں ہے. اس کے اوپر ہم رات کو بھی بات کر رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب تھے, میں تھا, صابر شاکر صاحب تھے, کچھ اور بھی ہم نے لوگوں سے بات چیت کی ہے جو لا کو جانتے ہیں. وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانونی طور پہ تو ایسے ہی ہے, آئینی طور پہ تو ایسے ہی, یہ زیادتی کر رہے ہیں جناب, اس وقت نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا. یا نوٹیفیکیشن نہیں ہے لہذا کوئی آرمی چیف نہیں ہے. 5 سال کے لیے اب آرمی چیف آیا کرے گا, اور نئے 5 سال کا اعلان کیا گیا تھا موجودہ آرمی چیف کے لیے, بڑی سیلیبریشن بھی ہوئی, بڑا رولا شولا ڈلا. تو کیونکہ نئے 5 سال مل رہے ہیں تو نیا نوٹیفیکیشن بھی آئے گا. یہ ایک ایکسٹینشن کیس ہے, یہ کنٹینیوشن کا کیس نہیں ہے. یہ پہلے جو کہتے ہیں نا کنٹینیوشن ہے کہ 3 سال گزار لیے, کیونکہ اب قانون 5 سال کہتا ہے تو 2 مزید گزارنے کے بعد 5 مکمل ہوں گے, لہذا نیا نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. نہیں, یہ معاملہ نہیں. یہ نئے 5 سال کا معاملہ ہے 2025 سے 2030 تک. تو جب نئے 5 سال آئیں گے تو نیا نوٹیفیکیشن بھی آئے گا. اس سے پہلے والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 سال کے لیے ہوا کہ آرمی چیف 3 سال تک اس ملک کا آرمی چیف رہے گا. اب اسے ایک نیا نوٹیفیکیشن چاہیے کیونکہ ایک ایکسٹینشن اپنے عہدے کے اندر آرمی چیف لے رہا ہے. تو 5 سال کے لیے نیا نوٹیفیکیشن وہ ابھی تک نہیں آیا. تو کیا اس سے کوئی پرابلم ہوگا عاصم منیر کو؟ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. پرابلم کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں آپ یہ معاملہ جا کر اٹھائیں گے کہاں پہ؟ جب جنرل باجوہ کے نوٹیفیکیشن میں کیڑے نکلے تھے اور پرابلم آ گیا تھا کہ جناب یہ جنرل باجوہ کا نوٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا, تو اس وقت عدالت کا وجود پاکستان میں تھا. تو جب پاکستان میں عدالت کا وجود تھا تو پھر معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا. اب تو پاکستان میں عدالت کا وجود ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی رہی رات پر, اور رات گئے جس طرح پچھلی مرتبہ 1 ہفتہ پہلے رات کو 2 بجے کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا, بالکل اسی طرح ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کیا گیا. عمران خان صاحب کی بہنیں اس مرتبہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ موجود تھیں, یعنی پچھلی مرتبہ 50-60 لوگ تھے, تو آج لوگوں کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ تھی. 400-500 لوگ بتائے جا رہے تھے کہ وہ رات کے وقت تک وہاں پہ موجود رہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور پولیس ایک مرتبہ پھر واٹر کینن لے کر آئی, اور واٹر کینن کا ان کے اوپر استعمال کیا گیا. سرد رات میں ٹھنڈا پانی ان پہ پھینکا جا رہا ہے, اور وہ بھی بہت زوردار پریشر کے ساتھ. علیمہ خان کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا. پانی کے پریشر سے علیمہ خان بری طرح گر گئی, ساتھیوں نے اٹھایا تو دوسری مرتبہ زیادہ پریشر کے ساتھ پانی مارا گیا, جس سے علیمہ خان دوبارہ گر گئی اور چند لمحات کے لیے وہ بے ہوش ہو گئی. علیمہ خانم نے کہا کہ جب عمران خان ذمہ دار عاصم منیر کو ٹھہراتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے, وہی حقیقت میں حکمران ہے. عمران خان کا پیغام باہر آنے سے روکا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. ایک اور چیز بھی علیمہ خانم نے کہی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیوں بات نہیں کر سکتے عاصم منیر کے بارے میں؟ عاصم منیر صاحب ریاست نہیں ہے, وہ ایک ادارے کے سربراہ ضرور ہیں, لیکن وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. یعنی یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے نا کہ پاکستان کی فوج اس وقت سیاست میں بدترین مخالفت کر رہی ہے, سیاست کے اندر بدترین انوالو ہے پاکستان کی فوج اس وقت. ڈی جی آئی ایس پی آر ہو, پاکستان کے آرمی چیف ہو, پاکستان کی آئی ایس آئی ہو, پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہو, یہ لوگ بری طرح سیاست کے اندر اس وقت لتھڑے ہوئے ہیں. یہ سیاست میں پوری طرح سے انوالو ہیں, اور ان کی سیاست میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ہر دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اب جو لوگ سیاست میں انوالو ہوں گے اور ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوگا, جو سیاسی اور جمہوری آوازیں ہیں وہ ان کے خلاف اٹھیں گی, وہ ان کا نام لیں گے. تو obvious ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عاصم منیر کوئی ادارہ نہیں ہے, سارا پاکستان مجبوری میں ہے, پولیس مجبور ہے, میڈیا مجبور ہے, لیکن ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آزادی یا موت. یہ بات بھی علیمہ خانم نے کہی. پھر انہوں نے کہا عمران خان کہہ چکے ہیں کہ موت یا آزادی, آپ سب ذہن بنا کر نکلیں کہ موت یا آزادی. یہ مت خوفزدہ ہوں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. شہیدوں کے بچوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہوتا ہے,
شہادت جنت کا راستہ ہے. شہادت کا ذہن بنا لیں تو پاکستان آزاد ہوگا. جب آپ منزل بڑی رکھیں گے تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کل فون آ گیا تھا تو میری فلاں مجبوری ہے. پاکستان آزاد کرانا ہے تو مجبوریوں اور خوف کو ایک طرف رکھنا ہوگا. یہ علیمہ خانم نے کہا. ایسی باتیں ہم ایک دور میں فاطمہ جناح سے سنتے تھے. وہ یہ باتیں کرتی تھیں, لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتی تھیں, لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی تھی. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا. ناظرین, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں اس کو اسی جگہ پہ رکھ کے آپ کو سناؤں گا, کیونکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے, دونوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے. اس دفعہ انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا. پوری دنیا میں ان کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے. امریکن میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے. تو جو تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن پہلے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے نا, وہ سننے اور سمجھنے والی بات ہے. یہ ایک ایسے آدمی کی بات ہے جس نے بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر, یعنی انہوں نے بلا وجہ بڑک مارنے سے بہتر, سیاستدان نارملی یہی کرتے ہیں کہ گیم اٹھا کے رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے صاف بات کی اور اس بات کو پاکستان کو سمجھنا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظام 78 سال سے کھڑا ہے وہ 10 20 یا 30 ہزار بندہ نکلنے سے گر جائے گا؟ ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں. ہم 1-2 دن کی شوبدہ بازی نہیں کرنا چاہتے. ہم سوچ سمجھ کر کام کریں گے. ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. دیکھیں, دباؤ یہی ہے نا کہ ایک تو کارکنوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے, عالمی دباؤ بھی آ رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آتا ہے کہ نکلو فوراً, لیکن بغیر تیاری کے نکلنا عقل مندی نہیں ہوگی. تحریک انصاف کو جب بھی نکلنا ہے تو بہت بڑی تیاری کے ساتھ نکلنا ہوگا اور پورے پاکستان کو ساتھ لے کر نکلنا ہوگا. یہ احتجاج پاکستان کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ ہوگا تو کامیاب ہوگا, اور ایک دن تو یہ ہونا ہے. دیکھیں, جس لیول کا پاکستان کے اندر ظلم اور فسطائیت ہے, جس طریقے سے پاکستان کے نظام کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے, جو پاکستانیوں کی معاشی لحاظ سے اس وقت حالت ہو چکی ہے, ان ساری چیزوں کو آپ پلس مائنس کریں تو کوئی نہ کوئی کسی دن ایک ایسی تحریک جنم لے لے گی کہ جسے پبلک اون کر لے گی, اور جس وقت ساری پبلک نکل آئے گی تو پھر سچویشن بدل جائے گی دنوں کے اندر. فائدہ تبھی ہوگا. یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ, میں نے تھوڑے دن پہلے کہا بھی تھا کہ 2-4 لاکھ بندے نکالنے سے بھی آپ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل کر واپس ان کے آئینی کردار میں نہیں بھیج سکتے. اس کے لیے پورے پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا, پورے پاکستان کو ٹائم نکالنا پڑے گا. 1-2 دن کا ٹائم نکالیں, سب مل کر محنت کریں, سارا پاکستان نکلے, اور نکل کر پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ کو لڑائی کا کام سونپا گیا ہے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو عزت بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں, لہٰذا آپ اپنے اصلی کام میں واپس چلے جائیں اور ملک کے بارے میں سوچنا آپ بند کر دیں. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کے بارے میں خود سوچ لیں گے, آپ صرف اپنی ڈیوٹی کریں. جب یہ چیز ہو جائے گی تو پاکستان بھی سیدھا ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے. اسکائی نیوز کے اوپر انٹرویو ہے. اسکائی نیوز نے جو اس کا ہیڈ لائن ایک بنایا وہ یہ ہے کہ عمران خان سن fear they may never see him again as former Pakistan Prime Minister held in death cell. جی ہمیں یہ خدشہ ہے, عمران خان صاحب کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے, کہ اس بات کا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ شاید ہم عمران خان صاحب کو, اپنے والد کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں. یہ بات عمران خان صاحب کے بیٹوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی. انہوں نے اور بہت ساری باتیں بتائی. انہوں نے کہا جی ہمارے والد کو جن حالات میں رکھا گیا, یہ کوسچن آنسر کا ایک بڑا لمبا سیشن تھا. انہوں نے کچھ اپنے گھر کے اندر چیزیں اور جگہ بھی دکھائی جہاں ان کے والد بیٹھتے تھے. عمران خان صاحب اس گھر میں وہ کرسی اور وہ جگہ بھی دکھائی. پھر عمران خان صاحب کے ایک بیٹے نے, قاسم نے غالباً, جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی شرٹ ہے, یعنی وہ ماضی میں عمران خان صاحب کو وہ کئی دفعہ پہنے ہوئے دکھایا گیا, وہ ایک اپر ہے اور وہ اسی طرح سے ہے. عمران خان صاحب کی اس میں تصویریں بھی ہیں, مے بی ان کے والد صاحب کا یہ اپر ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے والد کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ صرف برے نہیں بلکہ انتہائی خوفناک ہے. جس سیل میں وہ ہیں اسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے. ان کی زندگی سے متعلق خبریں بے حد ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں, خاص طور پر جب ہم یہاں بالکل بے بس ہیں اور کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے. یہ جناب انہوں نے بین الاقوامی میڈیا اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا. مزید انہوں نے کیا باتیں کی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے. ایک مطالبہ انہوں نے کیا کہ عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, قیدیوں کے حقوق دیے جائیں عمران خان کو. نمبر 2, عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. عدالتیں تو پاکستان میں اب رہی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی جو عدالتی احکامات ملاقاتوں والے ان پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے. نمبر 3, آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے.